اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء، علماء کرائم، مجرم علماء، ایک ہے علماء پرائم عزت والے علماء، میں ان کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں، وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے۔ جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں، ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، اور وہ مجبوری ہے، جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، مفہوم ایک ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہو، یہ نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا۔ تو یہ اس قسم کے جو دھوکے دیتے ہیں، اس طرح کے اور کئی ایک دھوکے ہیں۔ اب میں ان سارے دھوکوں کو ایڈریس اگر کروں تو کافی ٹائم چاہیے، بہرحال میں یہاں پہ 5 لیکچرز اپنے بتا دیتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں، جو اس سے کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں، تاکہ اگر کسی کی تشنگی رہ جائے تو وہ اس کو پتا ہو کہ یہ لیکچرز ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اور یوٹیوب کے اوپر آپ صحیح سپیلنگ لکھ دیں۔ مثلا یہ آج کا لیکچر مسئلہ نمبر 170 ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں 170 مسئلہ MAS والا کاما ALAH مسئلہ، مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو، تو 170 مسئلہ آپ لکھ دیں تو یہ آج کا لیکچر بھی کھل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ 5 امپورٹنٹ کمپلیمنٹری جو جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں۔ پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 1، اس کو میں نے نام ہی 1 دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن پڑھایا ہے۔ دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115، قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت۔ جو یہ جھوٹ بولا گیا جی کو شیعہ کا الگ ہے قرآن، سنیوں کا الگ ہے، ایک ہی قرآن ہے سب کا، اس حوالے سے ڈسکشن کی۔ چوتھا لیکچر مسئلہ نمبر 154، یہ بہت کریٹیکل ہے کہ کفار سے متعلق جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا، اس حوالے سے خوارج کا ایٹیچیوڈ، اس حوالے سے، اور جو کہتے ہیں جی شان نزول دیکھنا چاہیے، جی شان نزول جتنا مرضی دیکھ لیں اینڈ رزلٹ وہی رہے گا۔ تیمم کی آیات کا شان نزول ایک سفر میں پانی نہیں تھا تو وہاں پہ پھر آیات نازل ہوئی، اس شان نزول سے آپ کے انٹرسٹ میں ضرور اضافہ ہوا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ وہی رہنا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا شان نزول کچھ بھی ہو، اینڈ رزلٹ یہی رہنا ہے۔ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شان نزول کوئی اور شاید نکل آئے گی، میں صحیح طریقے سے دماغ کھولے۔ مسئلہ نمبر 154، اور اس کے جو کلپس ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں۔ اسی میں نے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نماز ہی نہیں ہوتی، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سارے ایک دوسرے پیچھے نہیں نماز نہ کہتے۔ میں نے پھر کھولا یہ مسئلہ۔ 5واں لیکچر مسئلہ نمبر 167 جو حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے، سورۃ الفرقان ہی میں آیت نمبر 30 آئی تھی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی، قرآن حکیم کی 8 آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور 8 احادیث سب کی سب بخاری اور مسلم سے۔ مسئلہ نمبر 167 میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ آج کے ٹاپک میں یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہیں، اس لیے میں ساتھ تعارف کروا رہا ہوں۔ اب بھائیو آخر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں آپ کو 8 تراجم کا تعارف کروا دیتا ہوں جو اردو زبان میں چل رہے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور پھر میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ میں اپنے چیلنج میں الحمدللہ حق پر ہوں کہ قرآن کے ترجموں میں الفاظ کے چناؤ میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم میں فرق نہیں ہو سکتا، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا، مفہوم ایک ہی ہے۔ اور یہ 8 کا عدد میں نے لیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 553 کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں 8 تراجم کا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد 3 مثالوں کے ساتھ ہمارا لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مثالیں تو درجنوں دی جا سکتی تھی لیکن ٹائم نہیں ہے۔ یہ 8 ترجمے جو ہیں اس میں سے 2 جو ہیں میں نے بریلوی مکتبہ فکر کے لیے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ بریلویوں کے آپس کے بھی دونوں بڑے بزرگوں کے ترجمے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن مفہوم ایک ہے۔ زیادہ دھوکہ بریلوی علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ترجمے بدل دیتے ہیں، تو اڑے اپنے ایک جے نہیں نے، مفہوم ایک ہی ہے، سب نے ایک جیسا ہی ترجمہ کیا۔ کہیں اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے نا تو وہ خود بخود اس کی ڈنڈی پکڑی جاتی ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیں حاضر و ناظر کے حوالے سے، جو احمد بریلوی صاحب نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں حاضر و ناظر ترجمہ کیا، تو دوسری جگہ ان سے ترجمہ صحیح ہو گیا سورۃ الحج کی آخری آیت کے اندر۔ مسئلہ نمبر 7 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، کہیں کسی نے ڈنڈی ماری ترجمے میں تو پکڑا گیا، خود ہی اس نے اپنا ترجمہ دوسری جگہ پہ ٹھیک کر دیا۔ قرآن اپنی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں آیا قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، اس میں باطل کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 8 ترجموں میں سے 2 بریلویوں کے، 2 دیوبند کے، 1 اہل حدیث کا اور 1 اہل تشیع کا، یہ ہو گئے 6۔ دیوبند بریلوی کے اس لیے کہ زیادہ پارے نے، تعداد بھی ان کی زیادہ، اس لیے میں نے ان کے 2 لیے ہیں، زیادہ مسئلہ بھی انہیں کو ہے ترجموں کے بدلنے کا۔ اور اہل حدیث کا، اہل تشیع چونکہ کمیونٹی میں ان کا 1 لیا ہے، اور 2 میں نے نیوٹرل ترجمے لیے ہیں۔ میں سب کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں آپ کو۔ میرے نزدیک یہ 8 کے 8 ترجمے اس قابل ہیں کہ ان کو پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ سب میں عقائد صحیح لکھے ہوئے ہیں، باقی جو تفسیر میں مولوی گھس جائے تو وہ آپ چھوڑ دیں، اور صحیح بات جو ہے وہ میرے بھائی اگر کوئی شیطان بھی دیتا ہے اس سے لے لیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطان سے بھی بات لی جا سکتی ہے سچی، لہذا یہ سب کے ترجمے سب ایک دوسرے کو چونکہ شیطان سمجھتے ہیں نا، بریلوی دیوبندی بزرگوں کو، دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کو، اہل حدیث ان دونوں کو، یہ دونوں اہل حدیثوں کو، شیعہ ان کو، یہ سارے شیعہ کے بزرگوں کو شیطان کا ٹائٹل اس سے کم تو نہیں دیتے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے بھی شیطان ہوں بقول ان کے، میرے بقول نہیں، میں تو کہتا ہوں سب کے ترجمے پڑھیں، تب بھی ترجمے سیم ہیں مفہوم کے اعتبار سے۔ الفاظ کا چناؤ یہ الگ چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو انگلش کا ایک مضمون اگر آپ کو دیا جائے اس میں بھی کئی ایک الفاظ میں 10 بندے مختلف ترجمہ کر دیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ترجمہ ہے امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921، یہ ہے ان کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کا ترجمہ، اور دوسرا بھی بریلوی مکتبہ فکر کا ہے، پیر کرم شاہ صاحب الحضری کا ترجمہ ہے جن کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے جمال القرآن کے نام سے۔ یہ ترجمہ بڑا آسان اردو سلیس ترجمہ ہے، کافی بہتر ہے، کئی اعتبار سے یہ کنز الایمان سے بہتر ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ اردو میں لکھا گیا۔ وہ پرانی اردو ہے، یہ اردو آج کی ہے۔ یہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اور میں بھی اپنا جو قرآن کا درس دیتا ہوں اکثر اسی کو کنسلٹ کرتا ہوں۔ میرے پاس جو ترجمے والا قرآن ہوتا ہے درس کے دوران وہ یہی جمال القرآن کے ہی صفات میں نے رکھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو 2 ہو گئے بریلوی۔ اس کے بعد یہ دیوبندیوں کا ہے ترجمہ اور حاشیے کے ساتھ محمود الحسن دیوبندی صاحب اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، یہ مل کے انہوں نے کام کیا ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کے اوپر۔ اور شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور یہ تقی عثمانی صاحب کے آپ سمجھ لیں دادا استاد ہیں، اور محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے ان کا جنازہ بھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا، یہ ان کا ترجمہ۔ اور دیوبند کا دوسرا یہ مشہور زمانہ ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، یہ ساتھ حاشیہ بھی ہے بیان القرآن کے نام سے، اور یہ ان کا ترجمہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس میں سے آپ کو مثالیں پیش کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ مفہوم سب کا سیم ہے، ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ احسن البیان ہے جو سعودی عرب سے مفت بانٹا جاتا ہے۔ پہلے سعودی عرب سے تفسیر عثمانی بانٹی جاتی تھی، یہ محمود الحسن صاحب والا، بعد میں جب اہل حدیث کا زور ہوا تو انہوں نے یہ پھر احسن البیان جو ہے، یہ اٹلی کی پرنٹنگ ہے اس وقت میرے پاس کلرڈ،
یہ سعودی عرب سے بھی چھاپا جاتا ہے, ان کی اپنی پرنٹنگ الگ سے ہوتی ہے. یہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے اور شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی اس میں جو ہے وہ تفسیر ہے, بڑی بہترین ہے. کئی ایک جگہ پہ اختلاف ہے لیکن اوورال ایک اچھی کوشش ہے الحمدللہ. اس کے بعد اہل تشیع, ان کا یہ حافظ سید فرمان علی شاہ صاحب کا, عمران کمپنی لاہور والوں نے یہ شائع کیا ہے, یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے. اور جن کو کوئی مسئلہ ہو وہ اپنے اپنے مکتب فکر کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گئے 6 ترجمے جو ہیں مکاتب فکر جو مشہور. مجھے کہتے ہیں نا جی مشہور کوئی مکتب فکر جو ہے انجینئر صاحب کو آن ہی نہیں کرتا. یہ مشہور سارے میں نے مکاتب فکر کا تعارف کروا دیا. اچھا, اس کے بعد جو نیوٹرل ہے, جو کسی مکتب فکر کی پریزنٹیشن نہیں ہے, ان میں سے سب سے مشہور ترجمہ جسے میں سمجھتا ہوں اردو زبان کے اندر سب سے زیادہ جسے ترقی ملی اور پذیرائی حاصل ہوئی, قرآن کے جتنے بھی صوت القرآن چینل میں بھی جو امام کعبہ کے ساتھ اردو آواز میں مراج الدین خان صاحب کا یا شمشاد علی خان صاحب کا ترجمے جو آ رہے ہیں ان کی آواز کے اندر, وہ انہی کا ترجمہ ہے. وہ ہے مولانا فتح محمد جالندری صاحب. بہترین آسان ترجمہ ہے با محاورہ کے اعتبار سے بھی اور لفظی ترجمے کے اعتبار سے بھی فتح محمد جالندری صاحب کا. یہ نیوٹرل بھی میں نے رکھا ہے نا, صرف مکاتب فکر نہیں, نیوٹرل ترجمہ. تو یہ فتح محمد جالندری صاحب کا. اور 8واں ترجمہ جس کو میں سمجھتا ہوں, جتنا میں نے الحمدللہ عربی سیکھی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے, میرے نزدیک قرآن حکیم کی جو عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز ہے, جو اس میں رکت ہے, جو آپ کو عربی اگر سمجھ آتی ہو تو قرآن کا جو مزہ آپ نے فیل کرنا ہے نا, وہ اردو زبان میں صرف ایک بندے نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور وہ ہے مولانا مودودی المتوفا 1979 عیسوی. یہ ان کی تفہیم القرآن تفسیر بھی ہے 6 جلدوں میں, لیکن یہ ترجمہ جو ہے ترجمان القرآن کے نام سے الگ سے بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں. ترجمان القرآن کے نام سے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کا ترجمان القرآن. یہ نیوٹرل ترجمے ہیں اور میں سب سے زیادہ اسی کو ریفر کرتا ہوں ترجمے کے اعتبار سے کہ یہ بہترین ترجمہ ہے. اور اس کی کئی پرنٹنگ اس حالت میں بھی ہوئی ہیں کہ دائیں صفحے پر عربی ہے اور بائیں کے اوپر اردو ہے, تاکہ اگر کچھ صرف اردو بھی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو. تو یہ 8 تراجم ہے جن کا میں نے ایک اجمالی تعارف کروا دیا. اب میرے بھائیوں, میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا, تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء کرائم مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور یہ علماء پرائم کی عزت افزائی کے لیے میں یہ ساری اگزامپل انشاءاللہ پیش کروں گا. اور جہاں تک تعلق ہے سورہ الضحیٰ میں جو آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, اس کے حوالے سے جو بریلوی مکتب فکر نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے, میں ان میں ان کے ساتھ ہوں, اور میرا ایک کلپ بھی احمد بریلوی صاحب کی سپورٹ میں اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ضالًا کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح کیا, ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے, مولانا مودودی نے بھی صحیح کیا, امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی صحیح کیا, اور لوگوں نے بھی صحیح کیا. اور اسی طریقے سے جو سورہ الفتح ہے جس میں آیت آتی ہے وہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, آیت نمبر 2. اس کے حوالے سے جو احمد بریلوی صاحب نے غلوف کیا ہے, میں نے اس پہ ان کی گرفت کی ہے اور میرا یہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر, سورہ الفتح کی آیت نمبر 2 کے کانٹیکسٹ میں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے میں آج ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گا. اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین, ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے اور معاملات میں جو خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے علماء کو اعتراض ہے, میجورٹی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن جہاں جہاں ان کے علماء نے ڈنڈی ماری ہے ہم بالکل ساتھ نہیں ہیں. وہ میں ثابت کر سکتا ہوں گھنٹوں نشست میں کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کئی جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے جو احمد بریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ نہیں کیا. تو آپ پھر دونوں میں سے ایک کے اوپر فتویٰ لگائے, دونوں پڑھے لکھے علماء ہیں. تو بہرحال میں آخر میں وہ 3 مثالیں پیش کروں گا اپنی گفتگو کی سپورٹ میں, اور وہ میں 3 مثالیں ایسی بتانے لگا ہوں جو اجماعی عقیدہ ہے امت کا. کوئی میں ڈھونڈ کے کوئی مشکل چیزیں نہیں پیش کر رہا ہوں, جو اجماعی ایک عام لے مین کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک انٹلیکچوئل کو. یہ کہتے ہیں مشکل بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, آسان بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے نا, یعنی بچہ ابھی بولنا بھی تازہ سیکھتا ہے تو اس کو بسم اللہ سکھائی جاتی ہے. اس کا ترجمہ بھی سارے ترجموں میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے, لیکن اللہ کے فضل سے چاہے بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے, شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا. مفہوم بالکل سیم ہے. تو یہ 2 ٹرم سمجھیں, ترجمہ الگ ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے,
وہ انگلش کو اردو میں کریں تو فرق آ جائے گا, 10 آپ ایم اے انگلش بٹھا لیں وہ فرق ترجمہ کر دیں گے, لیکن جہاں تک تعلق ہے مفہوم وہ بالکل سیم ہے. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں. بریلویوں کے آپس میں علماء میں اختلاف ہوگا ترجمے کا, تو پھر میں کہوں گا کہ ایک گمراہ ہے دوسرا ٹھیک ہے, نہیں, ان کا فارمولہ مان لیا جائے تو میرے کو گمراہی ماننا پڑے گا نا. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے میں کنز الایمان سے ترجمہ آپ کو دکھانے لگا ہوں بسم اللہ کا, اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ دوسری مثال میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دینی ہے, وہ بھی چونکہ ایک ہی صفحے کے اوپر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن سورہ النمل آیت نمبر 30 میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے. تو چونکہ اس کو میں آیت کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کے موقع کے اوپر ہی جو اس کا ترجمہ ہے اس کو کور کر رہا ہوں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. سب سے پہلے کنز الایمان, ایمان کا خزانہ, امام احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے, اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی تفسیر ہے خزائن العرفان. یہ بسم اللہ کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں, اس میں پڑھتا بعد میں ہوں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اس میں بالکل واضح ہے. اب سنیں کیا ترجمہ کر رہے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے, نہیں لگایا ساتھ انہوں نے, شروع کرتا ہوں نہیں لگایا, ورنہ وہ لڑکی ہوگی تو کرتی ہوں, تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اچھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بعد میں کور کریں گے دوسری مثال میں. دوسرا ترجمہ جمال القرآن پیر کرم شاہ صاحب کا, جو میں آلریڈی دکھا چکا ہوں آپ کو. اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ تو کم از کم بریلوی تھے نا, ان کا تو ترجمہ سیم ہی ہونا چاہیے تھا مذہب بریلوی صاحب والا. یہ جمال القرآن میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اس میں کور ہو جائے گا, اور بسم اللہ بھی. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے, سنیں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہ ٹانٹ کرتے تھے جی احمد بریلوی صاحب نے بڑا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے, اگر لڑکی ہوگی تو پھر کرتی, تو انہوں نے ایک کرتا کرتی نکال ہی دیا, ایک کرتا کرتی تے پا چھڑے پھر پیر کرم شاہ صاحب نے لاؤ فتوا. تو لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے, احمد بریلوی صاحب نے بھی اللہ کے نام سے, شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا. اچھا, اب آ جائیں میرے بھائیوں دیوبند کے ترجمے کی طرف. محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو مل کے یہ تفسیر عثمانی جو سعودیہ سے بھی چھپتی رہی, بعد میں ان کو پتا چلا بڑے عرصے بعد کہ اس میں تو بڑے غلط عقائد بھی تفسیر میں لکھے ہیں, تو انہوں نے بند کروا دی. یہ ان کا ترجمہ ہے. اس میں فی الحال صرف ترجمے کو ٹارگٹ کرنا ہے, تفسیر کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. مثال میں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ, یہ محمود الحسن دیوبندی اور شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے مل کے یہ لکھا ہے, یہ ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب انہوں نے شروع کا لفظ پہلے لکھ لیا اور اللہ کا لفظ بعد میں, اور ظاہر عربی میں بھی اسی طریقے سے ہے, لیکن بریلویوں نے اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع, تو آپ واقعی شروع اللہ کے نام سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کہتا ہے شروع اللہ کے نام سے تو وہ شروع سے شروع کر رہا ہے. یعنی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, وہ بھی بھئی اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. خدا کے لیے دھوکہ دینا بند کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ پھر بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہتا. اگر یہ ان کا ترجمہ مان لیا جائے نا کہ اللہ کے نام سے شروع, اس کی عربی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بنے گی. اس کی عربی جو بنے گی وہ بنے گی اللہ الذی ابدأ باسمہ, اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اے بسم اللہ پھر اپنی چینج کرو. تسی اللہ نو ٹیچ کرنا چاہتے ہو نا, نعوذ باللہ, تسی اردو ترجمہ تے چینج کیتا ہے نا, عربی بھی چینج کرتے ہو. تسی لکھا کرو بسم اللہ نو اللہ الذی ابدأ باسمہ, اللہ ہے وہ ذات کہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. کیونکہ بسم اللہ کا تو ترجمہ یہ نہیں بنے گا. آپ لفظی ترجمہ بھی کریں بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے, تو جس نے یہ ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے, اس نے بھی اللہ کے نام سے شروع کیا. تو اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا انہوں نے. آج میں نے ان کو الحمدللہ علمی پھکی دیا ہے کہ یہ اپنی بسم اللہ بدل لیں. اگر ان کو پسند نہیں آئی نا اللہ کی, کیونکہ ان کو اردو میں کہتے ہیں اللہ کے نام سے, اللہ نے تو اللہ کے نام سے شروع کیتا ہو, بسم اللہ ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے,
ورنہ ہوتا اللہ الذی ابدأ باسمہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ علمی پھکی، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب. کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو دوائی سے علاج نہیں ہوتا، وہ کوبرے کے زہر سے ہوگا. تو یہ زہر دینا پڑتا ہے. اینٹی وینم میں نے دے دیا کہ اپنی بسم اللہ بدلو. تو ترجمہ پسند نہیں آتا نا لوگوں کا، تو اپنی بسم اللہ بدلو. اچھا جی. اس کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا نام سنتے ہی نا جناب وہ بریلویوں کے چہرے لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں، دیوبندیوں کے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اے دیکھو جی ترجمہ ہی نہ تھا، اے دکھاؤ جی ترجمہ. ٹھیک ہے جی. اشرف علی تھانوی صاحب نے تفسیر بھی بیان القرآن لکھی ہے، اس کا حاشیہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے، مختصر، ویسے ڈیٹیل ہے لیکن اس میں مختصر ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی اسی میں کور ہے. بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. انہوں نے ادب کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ بھی ہے اور ادب کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں طرف ہے. اب وہ جو یہ نہیں استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جمع کا صیغہ ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، فرماتا ہے تو نہیں کہتے. تو آپ کے ایک سے زیادہ رسول ہیں، اے پھکی اینٹی وینم، تو کہتے نہیں ادب کے لیے. تو پھر دوسرے نے بھی ادب کا خیال رکھو نا. اگر کوئی اللہ کے لیے ادب رکھتا ہے تو اس کا بھی احترام کرے. ورنہ جب آپ کہیں گے نا رسول اللہ فرماتے ہیں، ہم کہیں گے کتنے رسول ہیں جی تھوڑے، اے پھکی جے. تو انہوں پھکی وہی دے گا جڑا بندہ خود 31 سال بریلوی رہا ہے اور پھر دیوبند اہل حدیث شیعہ کے نال بھی رہا. ٹھیک ہے نا. میں چونکہ سب میں سے ہو کے گزروں اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کیا دھوکے دیتے ہیں. ہم خود یہ دھوکے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا جی. اس کے بعد یہ جناب اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے احسن البیان، جو سعودی عرب سے مفت بانٹی جاتی ہے، اس میں جو بسم اللہ کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ جی بسم اللہ کا ترجمہ یہ. ٹھیک ہے جی. شروع اللہ کے نام سے. انہوں نے بھی شروع کا لفظ جو ہے وہ شروع میں لیا ہے. احسن البیان جونا گڑی صاحب کا ترجمہ، اس کی تفسیر جو ہے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی یہ ترجمہ کر رہے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کرتا ہوں نہیں کیا انہوں نے، شروع اللہ کے نام سے. اچھا. اس کے بعد یہ سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کا جو ترجمہ ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے بالکل مختلف الفاظ ہے، ترجمے کا چناؤ مختلف ہے، لیکن الحمدللہ مفہوم بالکل وہی ہے. ترجمہ بدل ہی نہیں کوئی سکتا. اللہ کی کتاب کو کون بدل سکتا ہے جی. الحمدللہ. اب یہ فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی اس میں کور ہے. یہ کہتے ہیں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ اللہ کا ترجمہ خدا کر دیا، اور یہ جائز ہے. مسئلہ نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے. خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی جہاں جہاں یہ الفاظ آئے اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کے ساتھ کیا ہے، جواز کی حد تک ہے. پر اس میں بہتر ترجمہ وہ ہے جو مولانا مودودی نے کیا. لا الہ الا اللہ کا انہوں نے مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے. یہ دی بیسٹ ہے. بہتر یہی ہے کہ اللہ کا لفظ اللہ ہی رہے، آپ خدا کو الہ کی جگہ لے آئیں. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو بہرحال یہ ٹھیک ہے، مطلب خدا کا لفظ جو ہے وہ چونکہ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ ہو گئے وہ 6 ترجمے جو مکاتب فکر کے ہیں. اے ان نیوٹرل مسکین میرے ورگے. اچھا جی. یہ فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اردو زبان میں مقبولیت دی ہے صوت القرآن چینل کے اعتبار سے. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب کیا کرتے ہیں؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب ہی اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا. ایک جیسا ہی ترجمہ ہے. اب آ جائیں جی مولانا مودودی صاحب کا جو ترجمہ، انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا ہے. شکر ہے جی، مودودی صاحب بچ گئے ہیں بریلویوں کے فتوے سے. انہوں نے ترجمہ جو ہے نا وہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے. مودودی صاحب پڑھے لکھے آدمی سن نا، وہ سیانے بیانے بندے سن نا. انہوں نے کہا یہ پیچھے نہ کوئی روند مار دے، میں ترجمہ وہی کرا لیکن روند نہ مار سکے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تو انہوں نے بھی اللہ کے لفظ کو پہلے لیا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی شروع کرتا ہے تب بھی درست ہے، کیونکہ وہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے، ساتھ نام اللہ کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. تو اگر وہ اللہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں لانا ہوتا اس لفظ کو،
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی ابدأ باسمہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. یہ بڑی علمی بات ہے، میں نے اس لیے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کھول کر. اچھا جی، دوسری مثال عقیدے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ادھر ترجمہ بھی سارے نے صحیح کیتا ہے، چاہے باہر نکل کے یا علی مدد کہے، مولا علی علیہ السلام کو پکارے، یا چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کو، چاہے کسی بزرگ فرشتے کو پکارے. قرآن میں سب نے ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بالکل ٹھیک کیا ہے. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، بہت ٹائم لگے گا. مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. جتنے اشکالات دھوکے دیے جاتے ہیں، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، ظاہری استعانت اور باطنی استعانت، اور جناب وہ محدود لا محدود کے دھوکے، سارے میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں الحمدللہ. بال یہ آپ ترجمہ سنیں، احمد بریلوی صاحب نے کیا کیا ہے. سب سے بہترین ترجمہ ان کا ہے، میں کہتا ہوں اس آیت کا سب سے بہترین ترجمہ اس آیت کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا احمد بریلوی صاحب نے کیا ہے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. عربی زبان میں مضارع جو ہے وہ فعل حال یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو کور کرتا ہے. پریزنٹ ٹینس کو اور فیوچر ٹینس کو مضارع کور کرتا ہے. اور عربی میں 2 ہی ہوتے ہیں سیغے، ماضی کا سیغہ ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کا، اور فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیغہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ اب مضارع کا سیغہ تھا، اس لیے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے احمد بریلوی صاحب نے، جو میں پہلے دکھا چکا ہوں، دوبارہ نہیں دکھانا، ٹائم زیادہ لگے گا. اس میں آپ دیکھ چکے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ دعائیہ کلمات بنا دی. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی کو ہی پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، یعنی ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہے. یہ ہماری دعا ہے. بہترین ترجمہ ہے. اللہ کرے باہر نکل کے بھی یہی ترجمہ پھر اس کو فالو کیا جائے. اس کے بعد جناب جمال القرآن جو پیر کرم شاہ صاحب کا تھا وہ آپ دیکھ چکے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھ لیں احمد بریلوی صاحب سے بالکل مختلف ترجمہ ہے، لیکن شیطان سے مدد نہیں مانگی، اللہ ہی سے مانگی ہے انہوں نے. ایک ہی ترجمہ ہے مفہوم کے اعتبار سے. اس کے بعد محمود الحسن دیوبندی صاحب ترجمہ اس کا کرتے ہیں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد آ جائے اشرف علی تھانوی صاحب. اشرف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں. یہ انہوں نے ترجمہ کیا، بالکل ٹھیک ہے. تجھ سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما. کوئی فرق نہیں ہے یار، خام خواہ دھوکہ دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جونا گڑی صاحب جو اہل حدیث کے ہیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، وہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے الفاظ بھی استعمال. اب دیکھیں اہل تشیع کا کیا ترجمہ ہے، کوئی عالی مدد ترجمہ نہیں ہوا ہوا، ترجمہ بالکل صحیح ہوا ہے خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھ لیں نماز کے بعد کوئی نعرے مارتا رہے مولا علی کے نام کے، مولا علی کا دشمن ہے وہ، مولا علی کا شیعہ نہیں ہوگا. مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو نمازوں میں بھی مولا علی علیہ السلام چونکہ اللہ کو پکارتے تھے، نماز سے باہر بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو نماز میں بھی اللہ کو پکارے، نماز کے باہر بھی اللہ کو پکارے. باقی جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. میرا اس پہ کلپ چڑھا ہوا ہے مفتی اکمل صاحب کے بارے میں، مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. میں جواب دیتا ہے الحمدللہ، ڈنکے کی چوٹ پہ دیا. اور مفتی اکمل صاحب کی میں عزت بھی کرتا ہوں، میرے استاد ہیں. یعنی میں جب یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا 1996 میں، تو یہ واقعات آ کے اعتکاف کروایا کرتے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ ایک اعتکاف کیا ہوا ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی ینگ ایج کے اندر. تو میں ان کو اپنا مطلب استاد مانتا ہوں، لیکن جو غلط بات ہے وہ کسی کی بھی غلط ہے. فتح محمد جلندری صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انہوں نے پروردگار کہہ دیا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ کے چناؤ میں، مفہوم سب کا ایک ہے. مولا مودودی ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ بالکل اس طرح کیا جس طرح جونا گڑی صاحب کا ترجمہ تھا. تو یہ میرے بھائیوں 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی. اب اسی کے ساتھ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی کس طرح تفسیر کے اندر تعریف کر دیتا ہے. کتنا واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل واضح ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے دعا مانگنے کی، ظاہری اسباب کی بات نہیں ہو رہی. وہ آپ کسی کافر سے بھی ظاہری سبب، بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. تو آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے، اور مسئلہ نمبر 43
वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल ahlesunnatpak.com हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। बहरहाल ये मैं आपको डंडी दिखा देता हूं किस तरीके से मारी जाती है। कंजुल ईमान में अब इन्होंने तर्जुमा तो ठीक किया, लेकिन जब इनके जो खलीफा है नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब, उन्होंने इसकी जब तफसीर की तो अब ये आयत ज़ाहिर है इसकी तफसीर करने के लिए वो हाशिया नहीं लगा सकते थे। उन्होंने फिर लिखा कि इसकी तफसीर मैंने 1092 नंबर यानी वो साथ जमीमा लगाना पड़ा उनको इसकी तफसीर करने के लिए। तो बिल्कुल कंजुल ईमान के एंड के ऊपर जाके ना इस प्रिंटिंग में जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन की है, इन्होंने हवाशी लगाए हैं 1092। निस्बत तो बड़ी प्यारी आई है 92 की, लेकिन तफसीर आप जरा देखें, मैंने हाईलाइट की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुरान की सिर्फ तर्जुमों की गारंटी है, तफसीर की कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल उलट बात की हुई होगी। यह तफसीर जो है मैं दिखा रहा हूं कंजुल ईमान, जो खजाइनुल इरफान, इसके ऊपर तफसीर लिखी गई है मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब की, जो पीर करम शाह साहब के उस्ताद हैं। ये भी सुन लो, पीर करम शाह साहब अल अज़हरी ने 1947 में दौरे हदीस इनके पास किया हुआ है। ये पीर करम शाह साहब के उस्ताद हैं और हमजा बरेलवी साहब के खलीफा हैं, जिन्होंने इस हाशिया इसके ऊपर लगाया कंजुल ईमान के ऊपर। लिखते हैं, इससे यह समझना कि औलिया और अंबिया से मदद चाहना शिर्क है, अकीदा बातिला है। देख लो, बिल्कुल उलट बात। कहते फौरन फिक्र लग गई कि ये तो समझ लेगा कोई, इसलिए मैं कह रहा हूं गैर मुस्लिम अगर कोई तर्जुमा लेगा ना वो फिर भी मोतबर होगा, उसको आप मनवा ही नहीं सकते कि इसमें से कोई और मतलब निकलेगा। अकीदा बातिला है क्योंकि मुकर्रबान हक की इमदाद इलाही है, इस्तानत बिल गैर नहीं है। अगर इस आयत के वो माना होते जो वहाबिया ने समझे, एक गाली है, एक अदबी गाली, वहाबिया यानी ये वहाबिया, उसको भी मजीद तस्खीर कर दी है, वहाबिया ने समझी। तो कुरान पाक में तो आया है आयुनूनी बिकुव्वा, वो कहते हैं कि जो बादशाह था जुल्करनैन, उसने कहा था कि अपने साथियों से मदद मांगी थी, और भाई उसने आल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा था, जो सामने मौजूद थे उनसे मदद मांगी। सामने तो आप काफिर से भी मदद ले सकते हैं, देख लें इनका इल्मी लेवल। और उससे बड़ी, और इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह जो आया है कि नमाज और सब्र के जरिए मदद चाहो, क्यों वारिद हुआ? वो कहते हैं ये क्यों आया फिर, ये भी तो गैरुल्लाह है। और भाई नमाज और सब्र से ये नहीं है अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र, यह है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो। किसकी? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, साथ दिया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाइयों, कितना बड़ा धोखा दिया। ये सेम धोखा पीर मेर अली शाह साहब ने गैरुल्लाह से इस्तानत के ऊपर जो किताब लिखी है, ये आयात कोट की है उन्होंने। और मुझे यार इतना बड़ा एक आलिम दीन है और वो इस किस्म की, जिसको कह रहे हैं, ये मैं फिर वो लफ्ज नहीं सख्त बोलता, मैं अरबी ची बोल देना तो समझ आ जाएगा, शतहियात, ठीक है, इसका मतलब तो पता है की है, शतहियात। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह क्यों वारिद होता, और अहादीस में अहलुल्लाह से इस्तानत की तालीम क्यों दी जाती? केड़ी हदीसी तालीम दी गई है? हदीसी से आया कि जनाब या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। खुदा के लिए कौन से धोखे दे रहे हैं आप? मसला नंबर 3 मेरा रिकॉर्डेड है, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बरेलवियों की इस्लाह का सबब वो बना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग यानी फोन्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए चीज बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप देख लें तो ये सारे इनके झूठे धोखे जितने हैं ना, मसला नंबर 3 में मैंने रिजॉल्व कर दिए। और ये ना समझिएगा ये सिर्फ बरेलवियों ने हरकत की है, सेम हरकत देवबंद ने भी की है, जिसकी वजह से सऊदी वालों ने इनके तर्जुमे पे तफसीर उस्मानी 50-60 साल तक छपती रही है, सऊदीया से फ्री हाजियों को देते थे, जब तक ये वाली जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा और सलाउद्दीन यूसुफ साहब का असल बयान नहीं आया था। ये महमूदुल हसन देवबंदी साहब और शबीर अहमद उस्मानी साहब, इतने बड़े बड़े उलमा, इन्होंने क्या इस बिल्कुल उलट तफसीर कर दी है, ये कनाबुद बिल्कुल वही बरेलवियों वाली। और मेरा ये जुमला याद रखिए, गोल्डन कोट है, बरेलवियों की गुमराही की सबसे बड़ी वजह उलमाए देवबंद है, क्योंकि इनके बुजुर्गों में वही फासिद अकायद पाए जाते हैं जो बरेलवी उलमा में पाए जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं वो इन्होंने वड्डे भी साढ़े ही वड्डे सन, असि कहने वाकई तो आड़े ही वड्डे ने भाई, साढ़े वड्डे नहीं, साढ़ा वड्डा अल्लाह और रसूल ही है, यह सहाबा और अहले बैत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें क्या तर्जुमा कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर हो रही है। इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि इसकी जात पाक के सिवा किसी से हकीकत में मदद मांगनी बिल्कुल नाजायज है। हां, अगर किसी मकबूल बंदा खुदा को किसी को महज वास्ता रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर
استانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استانت در حقیقت اللہ ہی کی استانت ہے. اے اللہ متاثر ہے کہ یا اللہ جڑا تو کہنا ایا کا نستعین صرف تیری ہی مدد ہے. صرف کہہ کے بھی سانو تسلی نہیں ہو رہی. اور من دسو کیڑے الفاظ ہوندے تے تسلی ہوندی؟ اس سے کوئی ہو سکتا کہ صرف تیری ہی. ظاہری اسباب نہیں بات ہو رہے. ظاہری اسباب تو ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وہ تو مثال دینے کا رہتا ہے. یہ غائب میں مدد کی بات ہو رہی. عبادت کے ساتھ الدعاء هو العبادہ. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگوں سے اولیاء اللہ سے جو ظاہری مدد, اس میں کوئی کہیں گے یہ ظاہری اسباب کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا غیر مستقل بذات مانتے ہوئے ظاہری استانت مقربین خداوند سے جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ سے مدد اگر اس سے ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ تو کسی سے بھی لیے جا سکتے ہیں. یہ وہی والی مدد کی بات کر رہے ہیں جو بریلویوں کا عقیدہ ہے. تو یہ ہے تفسیر. اس لیے میں کہتا ہوں تفسیری مولوی بڑھا کہ تفسیر کو بچ جاؤ. بالکل تفسیر صرف اس کی پڑھیں, سب کی پڑھیں. اب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ مذاق خود ہی اڑائیں گے نا. کوئی آیت اور حدیث تو اس نے پیش نہیں کی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا ڈنڈی ماری ہے. آپ سب کی پڑھیں, جو آیت اور حدیث پیش کرے اس کی مانے, پڑھے سب کی. جو بھی بندہ پیش کرتا ہے حق بات وہ قبول کریں. الحمدللہ ہم حق پرست لوگ ہیں. اب آخر میں وہ جو مثال ہے, تیسری مثال, اس کے بعد یہ کنکلوڈ ہوا ہے, وہ ہے ختم نبوت کا بنیادی ہمارا عقیدہ. یہ کہتا ہے نا جی ترجموں میں فرق ہے. تو ختم نبوت کی آیت تو ایک ہونی چاہیے تھی. ختم نبوت تو ایک ہی ہے نا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے سب مانتے ہیں نا ختم نبوت کو. ختم نبوت کی آیات میں بھی ان میں فرق ہے ترجمے میں, لیکن فہم ایک ہی ہے. اب میں فتوا لگاؤں کہ ختم نبوت کو نہیں یہ لوگ مانتے ہیں, ان کے آپس کے بزرگوں کے ترجمے نہیں ملتے, تو ترجمے میں تبدیلی ہوگی. یہ دیکھیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا ترجمہ احمد بریلوی صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی, میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں. احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40, اور اسی کی نسبت سے میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے. خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں, مسئلہ نمبر 40 میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا چونکہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ترجمہ سنیں جی احمد بریلوی صاحب کا. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں. خاتم کا ترجمہ انہوں نے پچھلے کیا ہے, یعنی سب کے آخر میں آنے والے ہیں. حالانکہ یہ اپروپریٹ ترجمہ نہیں ہے, اپروپریٹ نہیں ہے. خاتم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر, نبوت کی مہر ہے, اور مہر جو ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے, اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا یہ جرم ہوتا ہے, اس لیے مہر. آپ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. قرآن میں خاتم آیا ہے یعنی مہر, اور بخاری اور مسلم میں خاتم کا لفظ بھی آیا یعنی ختم نبوت, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. بہرحال ٹھیک ہے, میں اس میں فتوا نہیں لگاتا, لفظی لگاؤں تو لگا سکتا ہوں. فام ٹھیک ہے, سب سے آخر میں آنے والے. ٹھیک ہے جی. یہ احمد بریلوی صاحب کے ہی پوتا شاگرد یعنی مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے شاگرد پیر کرم شاہ صاحب الازہری, انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا. یہ دکھائیں جی, ان کو ہائی لائٹ کیا میں نے. پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ترجمہ کر رہے ہیں, نہیں ہے محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. دیکھ لیں, انہوں نے پچھلے نہیں کیا, خاتم النبیین. یہ تو آپس میں ترجمے نہیں مل رہے ہیں, تو ہم کیا کہیں گے تعریف ہوگی. یہ ترجمے بدل دیتے ہیں جی, ترجمے اپنے اپنے ہوتے ہیں. محمود الحسن صاحب اور شمیر احمد عثمانی صاحب کا جو کمبائنڈ ہے ترجمہ, اس میں آپ ذرا ترجمہ دیکھیں کیا ہے. یہ دکھائیں جی ویڈیو میں. تفسیر عثمانی المشہور تفسیر عثمانی, اس میں ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ ترجمہ کرتے ہیں, محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا, اور مہر سب نبیوں پر. یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ مہر والا کیا ہے. ٹھیک ہے, مہر کا ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ. اچھا, لیکن مفہوم سب کا سیم ہے. اشرف علی تھانوی صاحب بریلویوں میں مظلوم زمانہ کہتے ہیں اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا سی, جدو تک چشتی رسول اللہ کٹیا ہے انہوں نے گالا پیڑیاں ختم ہو گیا نا, منو پیڑیاں شروع ہو گئی نے. ٹھیک ہے, اشرف علی تھانوی صاحب بھی قیام الدین اگر اللہ کے حضور بخشے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے شکر گزار ہوں گے کہ تیرے بعد منو گالا پیڑیاں بند ہو گیا سنجو, تو چشتی رسول اللہ کٹ دیتا آج بہشتی چو. اے سنو, اشرف علی تھانوی صاحب, ان کا ترجمہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40, اس کا ترجمہ جو ہے بیان القرآن تفسیر کے ساتھ جو چھپا ہوا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا. یہ ترجمہ کرتے ہیں, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں. دیکھیں
یہ ختم ہو نہیں ہے, ختم دعاندے ہو, ختم پر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جوناگڑی صاحب کا ترجمہ, ٹھیک ہے جی, یہ تو اہل حدیث کا ترجمہ ہے, یہ تو مجھے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی. اہل حدیث تو 24 کیرٹ سونا ہے نا جی توحید کے حوالے سے, باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے, چلے دکھا دیں, ورنہ کہیں انہوں نے دکھایا نہیں, دکھاؤ. یہ 2 پیجز تھے, اس واسطے میں کہہ رہا تھا دونوں کو کور کرنا پڑے گا, یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے. جوناگڑی صاحب کا ترجمہ, صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. ترجمہ کیا ہے, لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ترجمہ ویسے غلط ہے, نبیوں کے ختم کرنے والے نہیں ہیں, نبیوں کے جو سلسلہ نبوت کی مہر ہے, یہ وہ والا لفظ نہیں ہے, یہ خاتم لفظ ہے, خاتم نہیں ہے. خاتم ہوتا تو یہ ترجمہ ہوتا. اسی لیے پھر قادیانی چڑھ دوڑتے ہیں نا مولویوں کے اوپر, یہ ترجمہ کیوں نہیں صحیح کرتے. ٹھیک ہے, دیکھ لیں کسی نے بھی مہر والا ایک ہی ترجمہ آیا تھا صرف. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم اہل تشیع کا ترجمہ. ہاں, انہوں نے بھی صحیح ترجمہ کیا جی. سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کے, انہوں نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کا ترجمہ کیا کیا ہے وہ آپ دیکھیے. سید فرمان علی شاہ صاحب حافظ, اور یہ حافظ اور یہ بڑا مشہور کیا جی, شیعہ میں حافظ کوئی نہیں ہوتا, ہزاروں حافظ ہیں شیعہ کے اندر. ایران کے اندر آپ چلے جائیں ہزاروں حافظ ہیں. وہ ٹرینڈ نہیں نا مدرسوں والا, مدرسوں والا ٹرینڈ ہوگا تو ادھر بھی ہوتے ہیں, ادھر واقعی بہت کم ہوتے ہیں. تو لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہے, پھر زید کی بیوی کیوں حرام ہونے لگی. یہ بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ چونکہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو شادی کر لی خود, نعوذ باللہ من ذالک, اس کی وجہ سے ان پر بلیم لگایا گیا. تو فرمایا کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں منہ بولے, وہ تو باپ ہے ہی نہیں کسی مرد کے, بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر, انہوں نے لفظ یعنی ختم کرنے والے ہیں, اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے. یہ آیت آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں. ویسے مسئلہ نمبر 40 یہ ختم نبوت کے ساتھ کیوں ذکر ہے کہ مردوں کے باپ نہیں, اس لیے کہ اگلے انبیاء کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ نبی بنتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افزائی دی کہ ان کا کوئی بچہ جوان ہونے ہی نہیں دیا, تاکہ کوئی بلیم نہ کرے کہ تمہارے نبی کا تو بچہ پیغمبر ہی کوئی نہیں. وہ خلیفہ بنتا نا, حضرت اسحاق علیہ السلام خلیفہ بنے حضرت ابراہیم کے, اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے, حضرت یوسف حضرت یعقوب کے علیہم السلام اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوئے نہیں, لہذا کوئی چونکہ بلوغت تک پہنچا نہیں, اس لیے یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ کا کوئی بچہ جوان نہ ہوتا. یہ ہے اس کے اندر حکمت. باقی جو زید ابن حارثہ کے ساتھ معاملہ ہوا, وہ میرے لیکچر آج کل آپ کو پتا ہے, جو کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے بھی میں نے گرفت کی ہے الحمدللہ, مسئلہ نمبر 164 بی کے اندر وہ بالکل کریٹیکل چیز سامنے آ گئی ہے لوگوں کے کہ کتنی گستاخانہ چیزیں کی گئی ہیں. اچھا جی, اب جناب نیوٹرل ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب, جینٹل مین, پیور جینٹل مین, شریف آدمی, کوئی فرقہ آن ہی نہیں کرتا. سارے فرقوں والوں نے نا, سارے فرقوں کے قاریوں نے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے قاریوں نے ان کے ترجموں کے ساتھ جو اپنی ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے. سید صداقت علی کٹر بریلوی ہیں, ڈاکٹر طیب القادری صاحب کی جماعت کے ساتھ کسی زمانے میں تعلق تھا, انہوں نے بھی ان کا والا ترجمہ اپنے ساتھ ریکارڈنگ کرایا ہوا ہے. شریف آدمی فتح محمد جلندری, کیوٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے, بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں, اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بڑا بہترین ترجمہ کیا, یہی ہے مہر والا ترجمہ جو ہے یہ بہتر ہے. مولانا مودودی دور حاضر کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل آل اوور دا ورلڈ, یہ ہے ترجمہ القرآن مولانا مودودی کا ترجمہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کا. ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہے, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ سارے ترجمے دکھا کے یہ فرسٹ ٹائم آن ویڈیو ایفرٹ کی ہے, تاکہ ان مولویوں کے علماء کرائم جو ہیں, علماء پرائم کی نہیں بات کر رہا, مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں, عزت والے علماء کی نہیں, ان کے چنگل سے ان کی پبلک کو نکالا جائے. اور یہ میں نے بالخصوص جو نیو مسلم ہیں ان کے لیے ریکارڈنگ کروائی ہے, جو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اسلام میں کس فرقے میں جائیں. اور الحمدللہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے لیکچرز تک پہنچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. الحمدللہ ان کو بات پتہ چل گئی ہے کہ اسلام کی ٹرو دعوت کون فرقوں کی لعنت سے بالا تر ہو کر پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.